بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد جو شخص یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، ایسی کوئی دعا نہیں اس کی جو قبول نہ ہو۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر اور فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اور ناظرین، اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت ہی وسیع ہے، اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اور اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، ناظرین، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی پوری عبارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ اور ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور ان عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت ہی زیادہ زور اور ترک پر وعیدیں موجود ہیں۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے، اور مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو ناظرین، اس وعید سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہو، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین، 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اور لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، پھر چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، تمام تر خزانے، دولت و ثروت اور حکومت اور سطوت مراد ہے۔ ناظرین، سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ہیچ ہیں، تو اس کے فرض کا عالم کیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور بخاری اور مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے، جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ لیکن ناظرین، افسوس کہ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہی حال گھروں میں ہماری خواتین کی نماز کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، جبکہ موسم سرما میں صبح سردی کا عذر۔ لیکن ناظرین، ہمارا کوئی بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تنگی۔ اگر ناظرین اس سب کا بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو ہم نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فرمان نبوی میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں، اور ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، ان کی اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے انہیں کولے کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اور ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی ہو، محفل میلاد ہو، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکات کا ہونا ہو، یہ سب نماز کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اور اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ التحریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور ناظرین، یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول علیہ السلام ایسے شخص کو، ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔
اللہ اکبر۔ ناظرین سوچئے تو صحیح کہ کتنی بڑی وعید ہے ہمارے نوجوان جو رات رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت اور سبق اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ ایسی غلطی، ایسی کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا بولا اور لکھا جائے وہ کم ہے۔ اسی طرح ناظرین ہمارا آج کا وظیفہ بھی فجر کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بھائی بہن دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان سبھی بھائی بہنوں کو آج اپنے سینے کا خاص راز بتا رہا ہوں۔ آپ سب لوگ دل تھام کر بیٹھیے اور سنیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے فوراً بعد اسے پڑھ لیں، اور اللہ پاک کا انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان میرے پاس کہاں سے آ گیا۔ آج کا وظیفہ بھائیوں اور بہنوں ایک خاص وظیفہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس جو دولت اور رزق کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو کرنے والے پر اللہ اپنی خصوصی رحمت اور شفقت نازل فرماتا ہے، اس بندے کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالی جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ خاص عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے تو میرا رب انشاءاللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر دعا کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانے سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اب جب رب کی ذات آپ کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر آپ لوگ کیوں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام میں ویڈیو میں خاص طور پر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں یا پسند کی شادی چاہتی ہیں۔ نوکری تو ہے لیکن میرے بھائی وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی تو ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے۔ غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے میرا رب اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیاب فرمائے گا۔ ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلام جسے اللہ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور حضرت ابو علامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں عبادت کرنا دشوار جانتا ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، جو دشمن سے برسرے پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخششیں، مغفرت اور ڈھیروں ڈھیر رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا جتنا خزانہ بھی مانگے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ تصفیہ آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام دکھوں، تمام تکلیفوں اور تمام پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ وظیفہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور فجر کی نماز میں پہلے 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، پھر 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جب آپ لوگ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 33 مرتبہ آپ نے اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے، اور یاد رہے یا لطیفو اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، اور یا ودودو کو بھی 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا مقتدرو پڑھنا ہے۔ یا مقتدرو، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے آپ کے پاس دولت آ رہی ہے، کہاں کہاں سے آپ کے پاس رزق آ رہا ہے، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی مجھے انشاءاللہ یاد رکھیں گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، یعنی کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو
تو کمنٹ باکس میں میرے لیے جزاک اللہ ضرور لکھیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو میں کہی گئی کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو بھی اس وظیفے کو کرے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سب کی تمام جائز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان سب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، ان سب کی تمام تنگیاں تنگ دستیاں اللہ پاک اپنی جناب سے پوری فرمائے، اور ان کے منہ سے نکلنے والی ہر دعا کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔